ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ محترم حاضرین، دیکھیے ہم دنیاوی زندگی میں انسان اپنے دشمن کو یا جس سے وہ نفرت کرتا ہے یا جس سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اپنے دل میں اس کے تعلق سے کینہ کپٹ رکھتا ہے، اور وہ آدمی اس کے آنکھ کے سامنے تکلیف میں ملوث ہو تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا یہ تکلیف میں۔ دشمن کو اگر ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے یا کسی معاملے میں اس کا دشمن یا جس سے وہ بغض رکھتا ہے، جس سے وہ اپنے دل میں جس کے تعلق سے کینہ کپٹ رکھتا ہے، ایسا آدمی جس سے وہ نفرت کرتا ہے، اگرچہ وہ کسی کیس کے معاملے میں پولیس اسٹیشن چلا جائے، پولیس اسٹیشن کا چکر کاٹ رہا ہے، کورٹ کا چکر کاٹ رہا ہے اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ میرا دشمن مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، یا اسی طریقے سے رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے اور رشتے ٹوٹ جانے کے بعد اتنی نفرت پھیل جاتی ہے کہ وہ رشتہ دار اگرچہ مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور خوشی مناتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو تم جب مصیبت میں دیکھتے ہو اور اگرچہ خوشی کا اظہار کرتے ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بندہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور وہی مصیبت وہی پریشانی تم پر ڈال دے، وہ آزمائش تم پر آ جائے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگرچہ کوئی مومن بھائی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، کسی چیلنجز کو فیس کر رہے ہوں، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو یا کسی بیماری کے حالت میں ہو، ہمیں بیمار پرسی کرنا چاہیے، عیادت کرنا چاہیے، ایکسیڈنٹ میں مالی تعاون کرنا چاہیے۔ کوئی ہمارا رشتہ داری ہے لیکن نفرت ہے، لیکن کورٹ کچہری کی زندگی کاٹ رہا ہے، پولیس اسٹیشن بار بار جا رہا ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہمیں ان کو مالی طور پر اور ہر طریقے سے ان کی امداد کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ مصیبت میں، پریشانی میں اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تم نفرت پر زندگی گزارو، نفرت کے ساتھ، بلکہ اگرچہ وہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، نفرت اپنی جگہ ہے، لیکن انسانیت باقی رہنا چاہیے۔ ہمیں فوراً اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اس بھائی کو نکالنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ ہمارا دشمن یا جس سے ہم نفرت کرتے ہیں وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے یا پریشانی میں ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے ہم جاتے ہیں عیادت کرنے کے لیے اور بہت غمگین دکھاتے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ دل میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اچھا ہوا تجھے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی کیس میں پھنس جاتا ہے، اوپری بات سے ایسے ہی جاتے ہیں اور دل بہلانے کے لیے جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، اس طریقے سے، حالانکہ دل میں کیا سوچ رہا ہے کہ اچھا ہوا تو کیس میں پھنس گیا۔ یہ کیا ہے؟ منافقت ہے، یہ نفاق ہے، یعنی دل میں کچھ اور سوچتے ہیں اور زبان پہ کچھ اور لاتے ہیں، یہ نفاق ہے، نفاق کی علامت ہے، منافقت ہے، اور منافقت کبیرہ گناہ ہے۔ نفاق کی علامت جو ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مضمون صفات سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی مصیبت میں، پریشانی میں پھنسے ہوئے ہوں، چاہے وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہو، مومن بندہ ہو، اتنا کافی اگرچہ مومن بندہ ہو یا مسلمان ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، ہمیں خوشی کا اظہار نہ کر